بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ ڈین ہیں اسکول آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے. اس شعبے سے آپ کو وابستہ 25 سال ہو گئے ہیں، آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں جس میں پنجاب یونیورسٹی GCU میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اس کے علاوہ UMT میں 15 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پاکستان میں 3 نئے پروگرامز اس کے بانی ہیں، اس کو شروع کرنے کے بانی ہیں، AI IoT اور روبوٹکس. میری مراد جناب ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلے تو جناب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. باقی ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسلام اور سائنس کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی. آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، بڑا اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنا بھی بڑی ضروری تھی اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا. بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلی وحی میں علم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اس میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو اس میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کو کہا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور انسان کو وہ کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب آپ اس پہ غور کریں، جو پہلی بات ہے قلم سے علم سکھانے کی بات ہے، اور یہ کن لوگوں کو کہی جا رہی ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق عرب میں اس وقت صرف 40 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے پھر جو اس میں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی بات ہے، ظاہر ایک سائنسی حقیقت کی بات کی گئی ہے، تو نتیجہ یہ اس کا یہ نکلا ہے کہ وہ عرب جو دنیا میں سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ تھے، تو 100 سال کے بعد وہ ساری دنیا کو لیڈ کر رہے تھے. تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اور ظاہر ہے کہ جو آسم کی تعلیمات ہیں یا قرآن کی تعلیمات ہیں اس میں جتنا دور اول کے مسلمان اس کے بارے میں جانتے تھے، بعد کے لوگ تو نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب انہوں نے جو بھی کچھ کیا وہ ہمارے لیے ایک ریفرنس بن گیا. اور اس کے بعد جو مسلمانوں کا پورا دور عروج ہے، یعنی 7ویں صدی سے لے کے اور 17ویں صدی تک انہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور تمام علوم میں لیڈ کیا. صحیح. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ قرآن کریم میں حکمت کا ذکر دراصل سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. اچھا، یہ دیکھیں، 2 قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں اور اسلامی لٹریچر میں نا 2-3 ٹرم یوز ہوتی ہیں. ایک علم کی ٹرم یوز ہوتی ہے، ایک حکمت کی ٹرم ہوتی ہے. حکمت یہ جسے آپ وزڈم کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ علم الاسماء سکھائے کہ وہ بھی دراصل سائنس اور ٹیکنالوجی ہی کا دوسرا نام ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمت کی بات جو ذکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ کی جو بات کی گئی ہے، حکمت یعنی وزڈم، وہ باتیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ تمام علوم. تو اس سے جو بہت سارے لوگ مراد لیتے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. صحیح. جناب اسی حوالے سے ہی بڑا ایک ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی ایک سوال تھا کہ علم کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں، اسلامی لٹریچر میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں. مثلاً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کشف المعجوب میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف القرضاوی ہیں. ان سب لوگوں نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ جو العلم ہے جس کا جاننا گود سے گود تک ضروری ہے، جو فرض عین ہے، جس کو قرآن، حدیث، سیرت، لٹریچر، فقہ آپ کہتے ہیں. ظاہر ہے اگر یہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزار سکتے. دوسرے قسم کے علوم وہ ہیں جن کو علم النافع کہتے ہیں، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. ان کو فرض کفایہ قرار دیا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ فرض کفایہ یہ علوم کیوں ہیں کہ ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ ہر طرح کے علم کو حاصل کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ نماز فرض عین ہے، ہر بندے نے پڑھنی ہے، انفرادی بھی ہو جاتی ہے، اجتماعی بھی ہو جاتی ہے. اچھا، جو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن فرض کفایہ انفرادی نہیں ہوتا، اجتماعی ہوتا ہے. اب نماز جنازہ اس لیے فرض کفایہ ہے کہ اگر لاہور شہر میں روزانہ 500 بندہ مرتا ہے تو آپ 500 کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ کے گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں فوت ہو جائے تو پھر یاد رکھیں ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے. تو اس سے اس علم النافع کی اہمیت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. بلکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تو جو اپنی کتاب کشف المعجوب ہے اس میں فرض عین علوم میں حساب کو، طبیعت کو، ان ساری چیزوں کو شامل کرتے ہیں. مثلا شرعی مسائل ہیں، آپ نے وراثت کی تقسیم کرنی ہے تو بھئی وراثت کی تقسیم جو اب حساب کا ایک قاعدہ ہے جس کو کسر کہتے ہیں، فریکشن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جی کس حالت میں روزہ ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، کیا ہوگا، اب میڈیکل سائنس کے علم کے بغیر تو آپ یہ نہیں بتا سکتے.
اچھا کسی کو اگر زانی کو سزا دینی ہے، بھائی زنا کا کیا ثابت ہوگا، ڈی این اے کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اگر ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ دراصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں علوم بھی لازم ہیں، لیکن دوسرے علوم کی فرضیت اس لیے کم کی گئی کہ اس کو فرض کفایہ اس لیے قرار دیا گیا کہ جس کو اللہ صلاحیت دے، توفیق دے، وسائل دے، پھر اس کا فرض ہے کہ اس کے اندر مہارت حاصل کرے، تحقیق کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بغیر جو ہے یعنی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بالکل سر، آپ نے اپنے جواب میں بھی علم نافع کا ذکر کیا، تو اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ اچھا اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ 3 بندوں کو ایک تیر یعنی دور مار ہتھیار کی وجہ سے اللہ پاک جنت واجب کرتا ہے، بنانے والا، پہنچانے والا، چلانے والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ احد کے موقع پہ کہ جو مجھے دشمن کی خبر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جو علم ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے ہی حاصل کیا ہے، لیکن جو علم النافع اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دبابہ تھا اور جو منجنک جو تھے اس کے ہتھیار سیکھنے کے لیے مسلمانوں کو یمن بھیجا گیا تھا، اور یمن کے لوگ غیر مسلم تھے اور اس کی وجہ سے فتوحات ممکن ہوئی۔ پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ جس نے ایک مطلب مریض کی جان بچائی، سارے انسانوں کی جان بچائی، اب ظاہر ہے بغیر میڈیکل سائنسز کے تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے کا اگر ثواب ہے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ صرف روٹی کھلانا ثواب ہے؟ اگر کوئی ایگریکلچر سائنٹسٹ ہے اور وہ ایسے بیج یا فصلیں بناتا ہے کہ پیداوار بڑھ جاتی ہے تو کیا یہ اس میں شامل نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ امام یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اگر امت کے پاس اتنے سائنٹسٹ، اتنے ٹیکنالوجسٹ، اتنے انجینئر نہیں ہوں گے کہ امت کے مسائل کو حل کر سکیں تو نہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں، نہ خود مختار ہو سکتے ہیں، نہ اپنے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے دین پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ سر جس طرح سے آپ نے ذکر کیا خود مختاری کا بھی، تو علم نافع یہ خود مختاری کو اس کے ساتھ ہم کس طرح سے لنک کریں کہ آج تک کرنٹ سینیریو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس پہ تفصیلی اگر آپ روشنی کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو تاریخی طور پہ مسلمانوں نے بڑا کام کیا ہوا یہ کہ تاریخ کی اگر پیچھے جائیں تو تاتاریوں نے جب حملہ کیا ہے تو پوری مسلم دنیا جو اس زمانے کی علمی دنیا تھی، سمرقند، بخارا، تاشقند، بغداد کو برباد کر دیا۔ بغداد میں اس وقت 30 لائبریریاں تھیں اور کوئی 2 کروڑ سے زیادہ کتابیں تھیں اور وہ کلمی نسخے تھے، لوگوں کو مارا، قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اسپین ہمارا مرکز تھا، وہاں پہ بربادی پھیلی۔ نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ جب لوگوں کے پاس کھانے کے وسائل نہیں تھے، مصیبتوں میں گر گئے، آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، وسائل نہیں تھے۔ پھر انگریزوں نے یہاں پہ آ کے جو ہمارے ساتھ کیا، ہمارے مدارس ضبط کیے، علماء کو قتل کیا، یہ سارے مسائل ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی خود مختاری سے کے حوالے سے کیا اہمیت ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی۔ آج کل ایک ڈرامہ آ رہا ہے پایا تخت۔ پایا تخت میں سلطان عبدالحمید ایک منصوبہ بناتا ہے، وہ ایسا ہی منصوبہ ہے جیسے سی پیک کا منصوبہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ریلوے لائن بچھے گی جو ترکی سے چلے گی اور ہندوستان تک جائے گی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ریلوے لائن بچ جاتی تو نہ خلافت عثمانیہ ٹوٹتی اور ہندوستان کے مسلمان آزاد ہو جاتے پہلی جنگ عظیم میں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کیوں مجبور ہوا؟ کیونکہ اس کے پاس ٹیکنیکل اسٹرینتھ نہیں تھی، اس کے پاس انجینئر نہیں تھے۔ آج ہم ریکوٹک کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ریکوٹک میں کمپنی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہمیں لوٹ لیا، ہمیں یوں کر دیا۔ کیوں کر لیا؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک ریت ہے ریکوٹک، اس ریت میں سے سونا نکالنا ہے، اس کے لیے نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمارے پاس ماہرین ہے، نہ ہمارے پاس فیکٹری ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آئیں گے اگلے اور اپنی مرضی کے شرائط پر آپ کو 25% دیں گے، 75% لے جائیں گے، 50% دیں گے، 50% لے جائیں گے، پھر آپ کی خود مختاری کہاں سے ہوگی؟ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، حالت جنگ ہے، 65 کی وار ہوئی، امریکہ نے ایک کام کیا، ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے، ہماری فوجیں بہادر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب ایمونیشن ہی ختم ہو جائے تو بہادر فوجیں کیا کریں گے؟ اب آپ نے اگر کوئی بھی چیز لینی ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی لیں، کتنا بھی بڑا آپ کا دوست ہو، یاد رکھیں کوئی دوست نہیں ہوتا، اس کی ایسی ایسی خوفناک شرائط ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اپنے لوگ نہیں ہیں، انجینئر نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، سائنٹسٹ نہیں ہیں، پی ایچ ڈی نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، تو پھر لوگ لیں گے آپ کو۔ میں ایک لطیفے والی بات بتاؤں، میں نے 2015 میں یہاں اپنے ایک لڑکے کو کام کروایا، اور ایک کام کروانے کے بعد ہم نے سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن بنایا، اور وہ بنانے کے بعد اسے ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں لانچ کیا۔ اس پہ ہماری لاگت آئی تقریباً 1 لاکھ روپے۔ آپ سن کر حیران ہوں گی کہ اگر وہی سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن ہم جرمنی سے لیتے یا کسی اور ملک سے لیتے تو جہاں پہ شرائط لگتی وہاں کم از کم اس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہوتی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یعنی کتنا مہنگا ہے اور کتنی کیا ہے۔ یعنی جس کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے وہ تو آپ کو مجبور کرتا ہے۔
ہتھیار ہو, انڈسٹری ہو, کچھ بھی ہو, اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تو آپ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ لیکن نعرے لگانے سے خود مختاریاں نہیں ملتی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ کے پاس اپنی ٹیکنیکل ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے تو پھر جس کے پاس ہے وہ آپ کو بلیک میل بھی کرے گا, آپ کو لوٹے گا بھی. ہم لوگ غلام ہیں پھر اگر ہمارے پاس اپنی جی بالکل ایسا ہی ہے. ہماری نام نے آزادی عملاً ہم غلام ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جرمنی جو ہے اس کی جو اینول ایکسپورٹ ہے وہ سارے عالم اسلام سے زیادہ اس کی GDP. ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور ہماری گفتگو جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.